اب حضرات کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آج کی جو تقریب جو سجائی گئی ہے اس کے پس منظر کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ویسے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ نماز کے اندر ترتیب کے ساتھ قرآن شریف ختم کرنا یہ کوئی نئی ترتیب نہیں ہے. ہمارے بہت سارے اساتذہ، بہت سارے بزرگ، بہت سارے علماء وہ ایسا کرتے رہتے ہیں. لیکن چونکہ میں نے پہلی بار کیا اور یعنی بہت مشکل لگا، رمضان میں خیال آیا چلو یہ کرتے ہیں، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، علماء نے فرمایا کہ بڑا فائدہ ہوتا ہے، تو شروع کیا. تو شروع میں بہت زیادہ مشکل پیش آئی، کیونکہ تراویح میں پڑھنا ایک الگ چیز ہوتا ہے اور عام نمازوں کے اندر پڑھنا یہ بالکل الگ چیز ہوتا ہے. اس کا تجربہ مجھے یعنی شروع کرنے کے بعد ہوا، اور یعنی ایسے ایسے مقامات اور جو آسان بھی ہوتے تھے اور یاد بھی کر کے جاتے تھے، پھر بھی غلطی لازمی آ جایا کرتی تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل فرمایا. اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں وہ بہت کم ہے. اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال تھا کہ میرے جو مقتدی حضرات ہیں ان میں کچھ بیمار بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، ظاہر ہے کچھ نماز لمبی ہو جایا کرتی تھی، بس اوقات مغرب بھی تھوڑی لمبی ہو گئی، عشاء لمبی ہو گئی، تو ان کا بھی خیال تھا کہ یار شروع کر دیا ہے، پیچھے لوگ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے. تو آپ حضرات کا بھی یعنی بہت زیادہ شکریہ کہ کبھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور استقامت کے ساتھ جو ہے نا وہ میرا قرآن سنا. میں اس پر آپ حضرات کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ غلطی تو ہوتی رہی ہے لیکن ایسی غلطی کبھی نہیں ہوئی کہ جس سے ہمیں نماز دہرانی پڑے. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بھی نماز میں قرآن شروع کیا ہوا ہے، وہ صرف فجر میں پڑھتے ہیں اور وہ مجھ سے بہت زیادہ پکے حافظ ہیں، ان کو بہت اچھا یاد ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں 2 مرتبہ میں نماز دہرا چکا ہوں، یعنی ایسی غلطی ہو گئی اس سے معنی فاسد ہو گیا تو میں نماز کو دہرا چکا ہوں. اور ہمارے ایک استاد جی ہیں وہ بھی یعنی بہت بڑی مسجد میں امام ہیں، ان سے بھی یہ غلطی ہوئی کہ ان کو نماز دوبارہ دہرانی پڑی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ ایسی غلطی یعنی کبھی نہیں ہوئی کہ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ نماز دہرانی پڑی. بہرحال اس تقریب کے معزز مہمان یہاں تشریف لا چکے ہیں حضرت مفتی رشید احمد صاحب، جو استاذ ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے اور خطیب اور امام ہیں مسجد فاروق اعظم ڈالمیہ میں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک تو نوجوان خطیب ہیں اور ان کا حلقہ اثر ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. فیس بک پہ جو حضرات یعنی مذہبی پیجز لائک کرتے ہیں تو وہ ان کے نام سے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہاں بھی ان کے بیانات روزانہ کے حوالے سے ہر ترتیب کے حساب سے جو ہے نا وہ نشر ہوتے ہیں. تو ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ حضرات سے گفتگو فرمائیں. جناب مفتی رشید احمد صاحب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. وقال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے تو یہ بہت ہی ایک مبارک موقع ہے اور ایک سعادت والی گھڑی ہے کہ ماشاءاللہ سے مولانا سرفراز صاحب دامت برکاتہم کو نمازوں میں پورا قرآن پڑھنے کا اور پھر اس کو ختم کرنے کا موقع ملا، اور آپ حضرات کو اس کو سننے کا اور نمازیں پڑھنے کا موقع ملا. تو یہ بہت ہی ایک مشکل کام ہوتا ہے. جو پڑھانے والے ہوتے ہیں، جو حافظ ہوتے ہیں، یہ ان کو پتہ ہوتا ہے. تراویح میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے وہ جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے تو اس میں غلطی نہیں آتی. اسی قرآن کو جب آپ آہستہ آہستہ کر کے پڑھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں انسان ویسے ہی بھول جاتا ہے. تو یہ ٹھیک ٹھاک مشکل کام ہے. تو اس کے لیے آپ کو پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے. آپ نماز کے لیے آنے سے پہلے اس کو دہراتے ہیں، پھر اگلی نماز کے لیے پھر دہراتے ہیں. مشکل کام ہے اور ظاہر ہے مشکل ہے، لیکن ثواب کا کام بھی ہے، سعادت کی بات بھی ہے.
کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پورا قرآن پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے لیے ایک بہترین رول ماڈل اور ایک آئیڈیل شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر اور اس امت پر بہت خصوصی فضل و کرم ہے، بہت خصوصی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا۔ اور یہ ہمارے لیے سعادت کی بات اس لیے ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو اب ظاہر ہے جس کا جتنا مرتبہ بلند ہوتا ہے اس سے تعلق رکھنے والے کا مرتبہ بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا اگر علاقے کے ایس ایچ او کے ساتھ تعلق ہو تو وہ سب کو کہتا پھرتا ہے کہ بھائی اس علاقے کا ایس ایچ او میرا دوست ہے، اور اگر اسی کا تعلق کسی ایم پی اے کے ساتھ ہو تو اس کے نخرے اور زیادہ ہوتے ہیں، اس کا تعلق کسی ایم این اے کے ساتھ ہو تو اس کے نخرے کچھ اور زیادہ ہوتے ہیں، اس کا تعلق اگر صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہو تو پھر وہ سب کو کہتا ہے بھائی یہ وزیر اعلیٰ میرا دوست ہے، میرا تعلق وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم کے ساتھ تعلق ہو، صدر کے ساتھ تعلق ہو تو اسی حساب سے پھر اس کا سٹیٹس ہائی ہوتا ہے۔ بندہ وہی ہے، وہی بندہ آج اگر اس کا تعلق صرف ایس ایچ او کے ساتھ ہے اس کا سٹیٹس کچھ ہوتا ہے، وہی بندہ جب اس کا تعلق وزیر اعظم کے ساتھ ہوتا ہے تو معاشرے میں اس کا سٹیٹس ایک دم اٹھ جاتا ہے۔ تو امتی جس پیغمبر کے بھی تھے سارے ہی پیغمبروں کے امتی تھے، اور ہمارے لیے سارے ہی پیغمبر، سارے ہی انبیاء، سارے ہی رسول بلا تفریق قابل احترام ہیں، قابل تعظیم ہیں۔ لیکن جس پیغمبر کو اللہ نے تمام انبیاء کا سردار بنایا تو ہمیں بجا طور پر یہ فخر کرنا ہمارا بنتا ہے کہ ہم یہ کہیں ہم اس لیے فخر کرتے ہیں، ہم اس لیے زیادہ سعادت مند ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس لیے یہ ہمارے لیے سعادت اور برکت اور فخر کی بات ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو ایک خاص مقصد، ایک خاص مشن، ایک کاز کے لیے بھیجا۔ ظاہر ہے ایک عام انسان دنیا میں جب کوئی کام کرتا ہے تو بلا وجہ نہیں کرتا۔ آپ اگر گھر سے نکلے ہیں تو کسی وجہ سے نکلے ہوں گے، آپ اگر روڈ پر جا رہے ہیں تو کسی مقصد کے لیے جا رہے ہوں گے۔ اگر کوئی شخص ہتھوڑی اٹھاتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی کام ہوتا ہے کہ یہ ہتھوڑی میں نے اٹھائی ہے، میں نے کوئی کیل ٹھوکنی ہے، میں نے کیا کرنا ہے ہتھوڑی سے۔ کوئی عام انسان بھی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی نے ہتھوڑی اٹھائی ہوئی ہے، کہیں کیل ٹھوک رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہیں ویسے ہی کر رہا ہوں، اور اگر وہ کہے گا کہ میں ویسے ہی کر رہا ہوں تو آپ کہیں گے آپ بیوقوف ہیں۔ اول تو وہ کہے گا نہیں، اگر وہ ایک کام کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کوئی عقل مند آدمی نہیں۔ معاشرے میں اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، لوگ کہتے ہیں اس کی بات سنو نہیں، اس کی بات کو اگنور کر دو، یہ بیوقوف آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں میں نے ساری دنیا کو بنایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، سورج کا نظام بنایا، دریاؤں کا، ہواؤں کا، سمندروں کا، یہ سارا نظام میں نے بنایا، تمہیں میں نے پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو تم میرے بارے میں کیا سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ میں نے بلا وجہ بنا دیا ہے؟ تم میں سے ایک بیوقوف سے بیوقوف شخص کوئی کام بغیر کسی مقصد کے نہیں کرتا۔ تو میرے بارے میں تم نے یہ خیال کر رکھا ہے خلقناکم عبثا
کہ میں نے ویسے ہی پیدا کر دیا. یہ اتنا بڑا آسمان کوئی اللہ کا مقصد نہیں تھا. اتنی زمین اللہ نے بچھا دی, یہ سمندروں کا نظام, بادلوں کا نظام, ہواؤں کا نظام. کچھ انسان پیدا ہو رہے ہیں, کچھ مر رہے ہیں, کچھ آ رہے ہیں, کچھ جا رہے ہیں, کچھ جوان ہو رہے ہیں, کوئی بوڑھے ہو رہے ہیں, کوئی دنیا سے جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے ویسے نہیں کر دیا. اور یہ انسان کی کامن سینس اس کو بتاتی ہے. اگر کوئی وہی اس کے پاس نہ ہو, اس کی کامن سینس اس کو یہ بتاتی ہے کہ یہ سارا نظام جو چل رہا ہے, نمبر ایک تو اس کو کوئی چلانے والا ہے. ایک تو اس کو کوئی چلانے والا ہے. یہ موبائل رکھا ہوا ہے, یہ مائک رکھا ہوا ہے, یہ خود سے نہیں بن جاتا. یہ موبائل خود سے نہیں بن جاتا, اتنی چھوٹی سی چیز ہے. تو یہ اتنا بڑا آسمان کیسے خود بن گیا ہوگا؟ یہ اتنا انسان خود کیسے پیدا ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں یہ ایک نیچر ہے, فطرت ہے, بس فطرت سے سارا نظام چل رہا ہے. فطرت کو اتنا سمجھدار کس نے بنایا ہے کہ جہاں جس چیز کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت وہاں وقت کے مطابق پوری ہو رہی ہے. سارا نظام چل رہا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. نہ سورج جا کے چاند سے ٹکراتا ہے, نہ کوئی دن اور رات کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے. سورج اپنے وقت پر آتا ہے, چاند اپنے وقت پر آتا ہے, ستارے اپنے وقت پر آتے ہیں. کل فی فلک یسبحون. ہر چیز, ہر ستارہ, ہر سیارہ اپنے محور میں, اپنے مدار میں گھوم رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب ہے, پالنے والا ہے. اور پالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو مینیج کر کے, اس کا انتظام کر کے چلاتے ہیں. ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ اللہ انسان کو پیدا کرتا اور اس کو 500 من گندم دے دیتا اور اس کی ضرورت کا سارا پانی اس کو ایک ساتھ دے دیتا, اس کو جتنا کھانا چاہیے وہ سارا کھانا اس کو دے دیتا, جتنا دودھ اس نے زندگی میں استعمال کرنا ہے وہ دودھ اس کو دے دیتا. یہ تمہارا پانی, یہ تمہارا کھانا, یہ تمہارا سالن, بس استعمال کرو ساری زندگی. اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ضرورت پوری کر رہا ہے. بھوک لگ رہی ہے تو اللہ بھوک ختم کر رہا ہے, پیاس لگ رہی ہے تو اللہ پیاس بجھا رہا ہے. اگر بچے کو ماں کی محبت کی ضرورت ہے تو اللہ ماں کی محبت اس کو فراہم کر رہا ہے. باپ کی تربیت کی ضرورت ہے تو باپ کی تربیت اس کو فراہم کر رہا ہے. جس لحاظ سے اس کو جس چیز کی ضرورت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی موقع پہ فراہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں سٹاک کر کے, خزانہ کر کے اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی ہیں. جب جس بندے کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کو عطا کر دیتے ہیں. اللہ ہمارا رب ہے. تو اللہ نے ہمیں ویسے ہی پیدا نہیں کیا, کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہوگا. اور وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنات اور انسان کو اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ میری عبادت کریں, یہ مجھے پہچانیں. یہ ساری کائنات اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے. یہ سورج جو روز طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے, یہ جتنا جہان کا نظام چل رہا ہے یہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا. قرآن میں اس کو اللہ نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اس رب کو پوجو, اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا, تمہارے والدین کو بھی پیدا کیا, ان سے پہلے جو تھے ان کو بھی پیدا کیا. الذی جعل لکم الارض فراشا. جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. والسماء بناء. آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وانزل من السماء ماء. آسمان سے اللہ نے پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات. پھر اللہ نے اس سے طرح طرح کے پھل نکالے. ایک ہی پانی, ایک ہی کھاد ہوتا ہے. کہیں کسی درخت میں آپ کو وہی ہرا پتا نظر آ رہا ہے, کسی درخت میں آم لگتا ہے, کسی درخت میں سیب لگتا ہے, کسی درخت میں امرود لگتا ہے, کسی درخت میں کوئی اور پھل لگتا ہے, کہیں کوئی سبزی لگتی ہے. وہی پانی جا رہا ہے, وہی کھاد ہے, وہی مٹی ہے, لیکن جب نکلتا ہے تو کہیں کوئی پھل, کہیں کوئی پھل, کہیں کوئی پھل. اللہ فرماتے ہیں رزقا لکم. یہ سب میں نے تمہارے رزق کے لیے بنایا ہے. اب اللہ ایک مطالبہ کرتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا. اب میرا ایک مطالبہ یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. میں نے جب تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا ہے پھر تم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم نے اگر عبادت کرنی ہے تو میری ہی عبادت کرنی ہوگی. اب عبادت کیسے کریں؟
کس طریقے سے ہم اپنے اللہ کو راضی کریں کہ ہم زندگی کا مقصد حاصل کر سکیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر مجھے راضی کرنا ہے اور اپنی خلقت کے مقصد کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو اس کا میں نے طریقہ بھی فراہم کر دیا ہے، اور وہ طریقہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری زندگی اس امت کو تعلیم دینے میں، اس امت کی کڑھن میں، اس امت کے غم میں گزار دی۔ کس طریقے سے، یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو منع فرمایا لعلک باخع نفسک، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ بار بار اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو منع کیا ہے کہ آپ کیوں اپنی امت کا اتنا غم کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ بڑے اچھے موڈ میں، تو میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جب موڈ کو دیکھا بڑے اچھے موڈ میں، تو میں نے کہا حضور سے ایک گزارش کر دیتی ہوں، ایک درخواست کر دیتی ہوں۔ تو میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ میرے لیے کوئی دعا فرما دیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر، یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں خوشی سے غش کھا کر حضور کی گود میں گر گئی کہ اتنی عظیم دعا میرے لیے رسول اللہ نے کر دی، اور مجھے کیا چاہیے کہ اگلے پچھلے سارے گناہ میرے معاف ہو جائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی یہ صحیح حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا عائشہ تمہیں کیا ہوا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے اتنی عظیم دعا کی تو میں تو بے ہوش ہو کر گر گئی، خوشی کی وجہ سے مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی لأدعو بها فی کل صلاۃ صلیتها، کہ میں اپنی امت کے گناہگار سے گناہگار امتی کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد گناہگار سے گناہگار امتی کے لیے میں یہ دعا مانگتا ہوں۔ جو دعا ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے لیے مانگی تو وہ غش کھا کر گر گئی۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فکر تھی، غم تھا، کڑھن تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مشقتیں برداشت کی ہیں، جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، ہم نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ کیا ہمیں کسی نے دین کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے پتھر مارے ہیں؟ کیا ہمارے جسم سے خون بہا ہے دین کی وجہ سے؟ ہم لہو لہان ہوئے ہیں؟ کیا ہمیں کسی نے شاعر، ساحر، کاہن، مجنون، دیوانہ، پاگل، بے وقوف یہ القابات ہمیں کسی نے نہیں دیے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام عرب کے سب سے بڑے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے، سب سے بڑے خاندانی آدمی تھے عرب کے آپ۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ کا کوئی خاندان معمولی تھا تو آپ کو اس وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی۔ اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا، جس خاندان کی ٹکر میں دنیا میں کوئی اور خاندان نہیں، ایسے شخص کو جب مارا جائے، اس کو گالیاں دی جائے، لوفر اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا کر پتھروں سے مارا جائے، اس حد تک طائف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ستایا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خون اتنا بہہ گیا تھا کہ آپ پر بار بار آپ کو چکر آتے تھے، آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے، پھر وہ لڑکے پیچھے سے پتھر مارتے تھے، آپ پھر کھڑے ہو کے چلتے تھے، پھر آپ کو چکر آتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے۔ اور اس موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے یہ دعا کی اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، یا اللہ میں اپنی قوت کی کمزوری کا اقرار کرتا ہوں، آپ کے سامنے شکایت کرتا ہوں میں بہت کمزور ہوں، وقلت حیلتی، اور میرے پاس کوئی تدبیر نہیں، وہوانی علی الناس، یا اللہ ان لوگوں نے مجھے بہت کمتر سمجھ لیا ہے، آپ میری مدد فرمائیں۔ فرشتہ آتا ہے کہ ان پر ہم عذاب نازل کر دیتے ہیں، آپ اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ لوگ جانتے نہیں، ان کو میری حقیقت کا پتہ نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا شاید اللہ ان کی نسلوں میں کوئی ایسا آدمی پیدا کر دے جو دین کا خادم بن جائے۔ محمد بن قاسم جس کی وجہ سے بر صغیر کے اندر اسلام آیا، وہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔
جس کی وجہ سے یہ پورا ہند و پاک، ہندوستان، پاکستان، ہم سب مسلمان ہیں جن کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضور کی رحمت صرف انسانوں کے لیے بھی نہیں تھی، جانوروں کے لیے بھی تھی۔ جانور بھی جب ان کا مالک ان پہ ظلم کرتا تھا، شکایت کرنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب آیا، حضور نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ ایک صحابی آیا، انہوں نے کہا میں اس کا مالک ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے یہ مجھے چارہ کم دیتا ہے اور کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے، آئندہ اس کے ساتھ ایسے نہیں کرنا۔ اب دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے کہ آپ کے ساتھ جب کوئی احسان کرتا ہے تو آپ اگر دین کو ایک سائڈ پر بھی رکھیں، کوئی آدمی ایسا ہے جو آپ کی مشکل میں کام آیا، آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے آپ کی پیسوں سے مدد کی، جہاں آپ کو کوئی مشکل تھی اس نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، اور کل وہ آپ سے کوئی مطالبہ کرتا ہے یا اس کو کوئی ضرورت پڑتی ہے، تو انسان کی حس اس کو کہتی ہے کہ یار یہ میرا محسن ہے، اس نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، آج اس کو میری ضرورت پڑی ہے تو میں اس کی یہ ضرورت پوری کر دوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن حضور نے زندگی جس مشن کے لیے، جس کاز کے لیے، جس نظریے کے لیے گزاری، کم از کم وفاداری کا تقاضا یہ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا، آپ بھی اس کے ساتھ احسان کریں۔ جب اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی احسان کریں۔ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر احسان نہیں کر سکتے، کم از کم حضور کی سنتوں کو تو اپنا سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا۔ ایک طرف اللہ کی رحمتیں اس امت پر اتنی ہیں، اتنی رحمتیں ہیں اس امت پر، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائیں، پھر تو میرے در پر آ کر آنسو بہا کر مجھ سے معافی مانگے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اگر تو میری اس بنائی ہوئی ساری زمین کو گناہوں سے بھر دے، پھر میرے در پر آ کر ندامت کے آنسو بہا کر مجھ سے معافی مانگے، میں اس ساری زمین کو مغفرت سے بھر دوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اس امت پر۔ پھر ایک طرف اللہ کی رحمتیں، دوسری طرف اللہ نے ہمیں رسول اور پیغمبر دیا رحمت للعالمین۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو سارے پیغمبروں کے پاس لوگ جائیں گے کہ آپ اللہ سے یہ شفاعت کریں، یہ سفارش کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ حساب کتاب شروع ہو۔ وہ انتظار کی گھڑی اتنی مشکل، اتنی سخت ہوگی، احادیث میں آتا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اگر ہم نے جہنم میں جانا ہے تو جہنم میں چلے جائیں، لیکن یہ انتظار کا مرحلہ ختم ہو، اتنا شدید۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہر آدمی اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی گردن تک، گناہوں کے حساب سے پسینے میں آپ اندازہ لگائیں، اگر انسان کو تھوڑا بہت پسینہ آئے اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے، تو جو آدمی گھٹنے تک، ناف تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اس کی کیا حالت ہوگی۔ سارے انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے کہ آپ اللہ سے یہ درخواست کریں کہ بس حساب کتاب شروع کر دیں اللہ۔ سارے انبیاء کہیں گے یہ ہمارے بس کی بات نہیں، کرتے کراتے سارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچیں گے، اور اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں سجدے میں گروں گا اور اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا۔ یہ جو ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ یا اللہ ان کو مقام محمود عطا فرما، محدثین نے لکھا ہے یہ وہ مقام محمود ہے، بِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، کہ حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں سجدے میں گر کر اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا جو دنیا میں نہ مجھ سے پہلے کسی نے بیان کی ہوگی نہ میرے بعد۔
اور وہ حمد و ثنا کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تو اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ جو شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھ سے کہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ تیرا رب تجھ کو اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ہر امتی جہنم سے نکل کر جنت میں نہ چلا جائے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہم سے محبت ہے۔ تو وفاداری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی 1000 روپے کا احسان کرتا ہے، آپ ساری زندگی وفاداری نبھاتے ہیں۔ 1,00,000 روپے کوئی دے دے، ساری زندگی وفاداری نبھاتے ہیں۔ جس شخصیت کا ایک ایک لمحہ ہماری ساری زندگی سے بہتر، اس نے اپنی ساری زندگی ہماری فکر میں گزار دی، اور ہم نے ساری زندگی باقی دنیا جہان کے سارے کام کیے، اگر نہیں کیا تو صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی طرف توجہ نہیں دی۔ تو ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ہم نے جانا ہے، حضور کو منہ دکھانا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حوض کوثر پر میں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ صحابہ نے فرمایا کہ آپ کیسے پہچانیں گے، اتنے لوگ آ رہے ہیں، ہر امت کے لوگ ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس بہت سارے گھوڑے ہوں لیکن اس میں سے کچھ گھوڑے ایسے ہوں جس کی پیشانی پر، جس کے گھٹنوں پر تم نے نشان لگا دیے ہوں سفید، اور پھر وہ سارے گھوڑے آئیں، تو کیا تم ان گھوڑوں کو پہچانو گے یا نہیں جن پر تم نے الگ سے نشان لگائے ہوئے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا ہم پہچان لیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کو سجدے کی جگہوں کے نشانات سے پہچانوں گا، ان کے گھٹنوں کے نشانات، ان کی پیشانی کے نشانات، ان کے ہاتھوں کے نشانات، ان نشانات میں سے ساری امتوں میں سے میری امت ممتاز ہوگی، اس نشان سے میں پہچانوں گا۔ اب ہم پہلے تو یہ سوچیں کہ ہم نمازوں کی پابندی کتنی کرتے ہیں، جس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو رحمت للعالمین ہے، آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں حکم دوں کہ کوئی شخص آگے ہو کر نماز کی امامت کروائے اور میں پیچھے رہ کر لکڑیاں جمع کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین۔ نماز اسلام کی بنیاد ہے، کلمہ طیبہ کے بعد سب سے پہلا ستون ہے۔ ہم نمازوں کی کتنی پابندی کرتے ہیں، اپنی اولاد کو ہم نے کتنا پابند بنایا۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدمی سے قائم رہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں، نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو، ان کو سزا دو۔ اب دیکھیں یہ دین جو ہمارا ہے نا، اللہ نے جو ہمیں دین دیا یہ بالکل دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کو ارشاد فرمایا کہ یہ فطرت ہے، عین فطرت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کی فطرت مسخ ہو جائے پھر اس کو دین میں مزہ نہیں آتا، کسی اور چیز میں مزہ آتا ہے۔ اس کی مثال علماء نے لکھا ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی سگریٹ پینے کا عادی ہے، گٹکا کھانے کا عادی ہے، کوئی بھی نشہ کرنے کا عادی ہے۔ اب اس نشے کا ٹائم ہو گیا ہے، اب اس کو وہ نشہ چاہیے، اس کو سگریٹ چاہیے، اس کو گٹکا چاہیے، ماوا کچھ بھی اس کو چاہیے اپنے وقت پر۔ اب ایک طرف آپ 1 کلو دودھ رکھیں، ایک طرف آپ گٹکا رکھیں، آپ اس کو کہیں بھائی ان دونوں میں سے آپ نے کون سی چیز لینی ہے، تو وہ کہے گا مجھے گٹکا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس متواتر عمل نے اس کی فطرت کو مسخ کر دیا۔ اس میں کسی کو شک شبہ نہیں کہ دودھ گٹکے سے بہتر ہے، دودھ سگریٹ سے بہتر ہے، دودھ اس چرس سے بہتر ہے، لیکن وہ جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے دودھ کو چھوڑے گا اور چرس کو لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہے۔ گناہوں کی زندگی میں جب انسان آتا ہے پھر اس کو اسلام پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، نافرمانی کی زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کی فطرت ٹھیک ہوتی ہے
ایک آدمی ایسا ہے جو گٹکا کبھی اس نے زندگی میں کھایا ہی نہیں، آپ اس کو کہیں بھائی آپ نے دودھ لینا ہے یا گٹکا، تو وہ کیا کہے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کسی غلط چیز کا انتخاب کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 سال سے اپنے بچوں کی تربیت شروع کرو، نماز کا حکم دو، پھر 7 سال سے لے کر 10 سال تک 3 سال کا گیپ ہے، پورے 3 سال، کہ 3 سال تک ان کو نماز کا بولتے رہو، اور یہ صرف نماز ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ ان کی تربیت کرتے رہو 3 سال تک، ہر اچھی بات کی ترغیب دو، ہر برے کام سے ان کو روکتے رہو۔ 3 سال مسلسل یہ عمل جب مکمل ہو جائے، جب بچے 10 سال کے ہو جائیں، اب بھی 3 سال مسلسل سمجھانے کے بعد بھی اگر وہ بات نہیں مان رہے تو ان کو تھوڑی بہت سزا دو تاکہ ان کو تنبیہ ہو۔ اب دیکھیں 10 سال میں عموماً بچہ بالغ نہیں ہوتا، اور 7 سال میں تو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ بالغ ہونے سے پہلے آپ اس بچے کی تربیت کر کے فارغ ہو جائیں۔ آج کی جدید سائنس یہ بات کہتی ہے کہ 8 سال میں بچے کی نشو و نما مکمل ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا 7 سال سے بچے کو سمجھانا شروع کر دو، تاکہ 10 سال کا ہو تو ساری چیزیں اس کی روٹین پر آ گئی ہوں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم اسکول پر توجہ دیں گے، کالج پر دیں گے، یونیورسٹی پر دیں گے، اچھی بات ہے، علم کوئی حاصل کرتا ہے اچھی بات ہے، علم حاصل کرے، شریعت نے کوئی منع نہیں کیا، ساری چیزوں کی اسلام کو مسلمانوں کو ضرورت ہے، لیکن آپ نے بچے کو انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، کچھ بھی بنا دیا اس کو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو مسلمان بھی بنایا ہے یا نہیں؟ اس کو نماز کا طریقہ بھی بتایا۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جنازہ آتا ہے، کہتے ہیں امام صاحب نماز پڑھا دو جنازے کی، تو بھائی تم بھی پڑھو، کہتے ہیں ہمیں جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اپنے باپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے، تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ کیا دعا کرے گا جو اپنے والد کا جو بچہ جنازہ نہیں پڑھ سکتا، جس والد نے اپنے بچے کی یہ تربیت نہیں کی کہ بیٹا میرا جنازہ اس طریقے سے پڑھنا ہے، تو آپ اس سے یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ میں مروں گا تو کل یہ نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، صدقہ دے گا، اور اس طرح کے کام کر کے میرے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے گا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کسی کو کہا جاتا ہے بھئی بچے کی تربیت کریں، اس کو سمجھائیں، نماز مسجد سے جوڑیں، علماء سے جوڑیں، تبلیغی حضرات سے جوڑیں، کہتے ہیں بچہ بڑا ہوگا خود سمجھ جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی پودا آپ نے لگایا، وہ ٹیڑھا بڑا ہو رہا ہے، کوئی آپ کو کہتا ہے بھئی اس کو سیدھا کرو، ابھی سیدھا نہیں کیا تو بعد میں سیدھا نہیں ہوگا، آپ کہیں یہ بڑا ہوگا تو خود ہی سیدھا ہو جائے گا۔ تو پودا جب بڑا ہو کے درخت بن جائے پھر کبھی بھی خود سیدھا نہیں ہوتا۔ پھر جب 30 سال کے ہو جائیں، نماز نہ پڑھیں، والدین سے بدتمیزی کریں، پھر آئیں گے مولوی صاحب کے پاس کوئی تعویذ دے دو، میرا بچہ بہت بدتمیز ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جس طرح تعویذ سے آپ کا بچہ انجینئر نہیں بنے گا، جس طرح تعویذ سے آپ کا بچہ ڈاکٹر نہیں بنے گا، اسی طرح 30 سال کی عمر میں ایک تعویذ سے وہ نمازی بھی نہیں بنے گا۔ ہم دنیا کے ہر معاملے میں سبب اختیار کرتے ہیں۔ جب کسی کو کہا جاتا ہے گناہ سے بچو، کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ رزاق نہیں ہے؟ صبح صبح کیوں نوکری پہ جاتے ہو، کاروبار کے لیے کیوں جاتے ہو؟ اللہ جیسے غفور ہے اسی طرح رزاق بھی ہے؟ نہیں کہتے یہ تو سبب تو اختیار کرنا پڑے گا، بھائی نوکری نہیں کروں گا تنخواہ کہاں سے ملے گی، تو بھائی نماز نہیں پڑھو گے تو مغفرت کہاں سے ہوگی؟ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو جس طرح اللہ غفور ہے اسی طرح رزاق بھی ہے۔ اس معاملے میں ہم کو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ ظاہری نفع ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تنخواہ کٹ جائے گی، تنخواہ ملے گی نہیں تو کیا بنے گا، لیکن جب نماز کا کہا جاتا ہے کہتے ہیں بڑا ہوگا سمجھ جائے گا۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے، اب آج ہم میں سے ہر شخص اس بات کا رونا رو رہا ہے، معاشرے میں برائی ہے، فلاں بیماری ہے، کرپشن ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے۔ اب جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ جتنے لوگ جو کام کر رہے ہیں، یہ لوگ کوئی باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں، یہ ہم لوگوں کی ہی اولاد ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، ہماری ہی بہنیں، ہمارے ہی خاندانوں سے، ہمارے ہی کوئی دور کے رشتہ دار ہوں گے، کوئی دوست ہوں گے، سارے ہم میں سے ہیں۔ وہ بھی کسی کی اولاد ہیں، ان کی بھی کسی نے تربیت کی ہے۔ اگر اچھے طریقے سے آپ کسی آدمی، کسی بچے کی تربیت کر لیتے ہیں، کم از کم آپ نے معاشرے میں اپنا کردار ٹھیک کر لیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ معاشرے کو ایک آدمی اچھا فراہم کریں، آپ نے فراہم کر دیا۔ تو اس لیے
شروع میں جو میں نے بات عرض کی کہ اللہ نے یہ سارا نظام اس مقصد کے لیے بنایا ہے. اور ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں, شاید وقت زیادہ ہو گیا, میں یہ بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ بھائی دین کی طرف آ جاؤ, دین پر عمل کرو, تو لوگوں کے ذہن میں خاص تصور آتا ہے. تصور یہ آتا ہے کہ اب تو بس میں نے ہر وقت مسجد میں رہنا ہوگا اور مسجد سے نکل نہیں سکتا اور اپنا کوئی کاروبار نہیں کر سکتا اور نوکری نہیں کر سکتا, بس مسجد ہوگی اور گھر ہوگا, مسجد ہوگی اور گھر ہوگا, اور میں دنیا کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتا. یہ غلط تصور ہے ہمارے ذہنوں میں دین کا. یہ اسلام قرآن کریم میں آتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت بھی کی ہے, آپ نے ملازمت بھی کی ہے, آپ نے شادی بھی کی ہے, کاروبار بھی کیا ہے, آپ امام بھی رہیں, آپ وزیر اعظم بھی رہیں, آپ چیف جسٹس بھی رہیں, آپ چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہیں. دنیا کا ہر بڑا عہدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہا ہے, اور ہر عہدے میں, ہر منصب پر آپ نے وہ مثالی کردار ادا کیا ہے کہ آج تک رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کیے ہیں, اپنے بچوں کے حقوق بھی ادا کیے ہیں. ہم تو صرف دنیا کمانے کے چکر میں ایسے لگ گئے کہ ہم دین کے حقوق سے بھی فارغ ہو گئے, اپنے بچوں کے حقوق سے بھی فارغ ہو گئے, گھر والوں کے حقوق سے بھی فارغ ہو گئے. دنیا کمانے کے چکر میں, دنیا کمانے کے چکر میں لگے میں اولاد کی طرف توجہ نہیں. پھر جب اس نہج پر پہنچتے ہیں کہ اب کما نہیں سکتے, گھر میں بیٹھ جاتے ہیں, پھر اولاد کمانے کے چکر میں ایسے لگتی ہے کہ اس کو نہ اپنی اولاد کی فکر نہ والدین کی فکر ہے. پھر والدین شکوہ کرتے ہیں ہماری اولاد ہمیں ٹائم نہیں دیتی. آپ نے اگر پہلے ٹائم دیا ہوتا تو وہ بھی ابھی آپ کو ٹائم دیتے. تو دین پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے, دیکھیں جس طرح مثلاً ایک انجینئر ہے, وہ کوئی بلڈنگ کا نقشہ بنا رہا ہے. اب جہاں وہ انجینئر ہے وہیں اگر وہ پاکستان میں رہتا ہے تو وہ پاکستانی بھی ہے, کسی اور ملک میں رہتا ہے تو اس ملک کا شہری بھی ہے. اب مثال کے طور پہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے, میں انجینئر ہوں, کہ یہاں پر 10 منزلہ بلڈنگ بن سکتی ہے, لیکن حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ یہاں 5 منزل سے زیادہ عمارت تعمیر نہیں کر سکتے. اب ایک طرف اس کا علم ہے, اس کا ہنر ہے, اس کی ڈگری ہے, دوسری طرف حکومت پاکستان کا قانون ہے کہ بھائی تمہاری انجینئرنگ اپنی جگہ, تمہارا سب کچھ اپنی جگہ, علم و ہنر, ڈگری, سب کچھ ہم تسلیم کرتے ہیں, لیکن اس حدود کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کراس کریں گے تو حکومت آئے گی, اس جگہ کو ختم کرے گی, اس تعمیر کو گرائے گی. اب وہ یہ کہے کہ بھائی انجینئر تو میں ہوں, حکومت پاکستان کا میرے کام میں کیا دخل, اس کو مجھ سے کیا لینا دینا, مجھے کام کرنے دیں. کوئی ڈاکٹر ہے, اس کے لیے بھی لیمیٹیشن ہے نا, آپ کون سی میڈیسن کس عمر کے بچے کو لکھ کر دے سکتے ہیں, کس کو نہیں لکھ کر دے سکتے. ہر فیلڈ کے آدمی کے لیے حکومت کی طرف سے بھی لیمیٹیشن ہوتی ہیں. تو اس کو ہر جگہ, اب وہ انجینئر ہے, اپنی ساری زندگی کے سارے کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن ایک قانون اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی میں نے سارے کام کرنے, لیکن حکومت پاکستان کے قانون کے مطابق کرنے ہیں سارے کام. نہیں کریں گے تو پولیس آئے گی, پکڑ کر مجھے لے جائے گی. تو بھائی جب حکومت پاکستان کا قانون سمجھ میں آتا ہے تو اللہ کا قانون کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ جب کہا جاتا ہے بھائی سود نہیں کھاؤ, کہتے ہیں یار یہ میرا پرسنل معاملہ ہے, اللہ کا اس سے کیا لینا دینا ہے. بھائی حرام نہیں کھاؤ, رشوت نہیں کھاؤ, کسی کو تنگ مت کرو, کسی کے لیے تکلیف کا سبب مت بنو, اپنی بیوی کو تنگ مت کرو, اولاد کی صحیح تربیت کرو. کہتے ہیں یہ میرا پرسنل معاملہ ہے. تو آپ کے پرسنل معاملے میں حکومت پاکستان مداخلت کرے وہ تو آپ کو قبول ہے, لیکن اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا وہ مداخلت کرے تو وہ آپ کو قبول نہیں ہے. مسلمان ہونے کا یہ مطلب ہے. جب بھی رہیں, جہاں بھی رہیں, جس شعبے میں بھی رہیں, یہ ذہن میں رکھیں میں مسلمان ہوں, میں انجینئر بھی ہوں, مسلمان بھی ہوں, ڈاکٹر بھی ہوں, مسلمان بھی ہوں, میں تاجر بھی ہوں, دکاندار بھی ہوں, لیکن مسلمان بھی ہوں. یہ ایک نقطہ اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. اب کیا ہوتا ہے, ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے, اس کو یہ تو پتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں, یہ چیز وہ بھول گیا کہ میں مسلمان ہوں. نتیجہ کیا ہوتا ہے,
وہ آپ کو ایسے ٹیسٹ لکھ کر دے گا کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے اس ٹیسٹ کی، لیکن لیبارٹری والے کے ساتھ اس کا کانٹریکٹ ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھائی میں بھیجوں گا اتنا میرا اس میں کمیشن ہوگا، آپ کو 2 کے بجائے 4 ٹیسٹ لکھ کر دے گا، آپ جائیں بھائی یہ ٹیسٹ کروا کے آ جائیں۔ یہ کیوں اس نے کیا؟ یہ اس لیے اس نے کیا کہ اس کو یہ تو پتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، یہ وہ بھول گیا کہ میں مسلمان بھی ہوں۔ اللہ کی حکومت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، اگر ایسا کریں گے تو اللہ کی بھی پولیس ہے، اللہ کی بھی فوج ہے، یہ دنیا کا ایک ایک ذرہ اللہ کی پولیس اور اللہ کی فوج ہے۔ ایک ڈینگی جب اللہ مسلط کر دیتا ہے تو انسان جان نہیں چھڑا سکتا۔ تو یہ اور چیزیں تو بہت بڑی بڑی ہیں۔ اچھا، پھر ڈاکٹر نے یہ کام کیا، اب ظاہر ہے ڈاکٹر انجینئر تو نہیں ہے، اس کو اپنا مستری تو نہیں ہے، مزدور تو نہیں ہے، اس کو اپنا گھر بھی تو تعمیر کروانا ہے۔ وہ جائے گا مستری کے پاس، وہ کہے گا بھائی یہ کام کتنے میں ہوگا؟ اب کام 1 لاکھ روپے کا ہے، وہ ساری چیزیں ملا کے سب کچھ آپ کو کہے گا بھائی 1,30,000 میں کام ہوگا یہ سب۔ آپ اس کے ساتھ بہت لے دے کر کے کہیں گے یار 1,20 میں کر دو، وہ کہے گا ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر یہ سمجھ رہا تھا میں نے 20,000 روپے کما لیے ہیں، ادھر مستری آیا، اس نے وہ 20,000 روپے وہاں سے وصول کر لی۔ آپ گئے دکان پر، مستری نے یہاں وصول کیے، اب یہ دکاندار تو نہیں ہے، اس نے بھی تو جانا ہے، چینی خریدنی ہے، آٹا خریدنا ہے، دودھ خریدنا ہے، یہ جائے گا دودھ والے کے پاس، بھائی مجھے دودھ چاہیے، وہ کہے گا ٹھیک ہے، خالص دودھ ہے لے لو۔ اب وہ دن میں 40 من دودھ بیچتا ہے، اس میں 20 من پانی ہے، 20 من دودھ ہے۔ اب یہ تو مستری تو یہ سمجھ رہا تھا 20,000 روپے میں نے یہاں سے کما لیے، ادھر دودھ والے نے جتنے اس سے کمائے تھے سارے اس سے چوس لیے، اس کو پتہ نہیں چلا۔ یہ ساری چیزیں کیوں؟ یہ پوری چین ہے۔ آپ فروٹ والے کے پاس جائیں، ریڑی والے کے پاس جائیں، کسی تاجر کے پاس جائیں، وہ اپنے حساب سے، لوگ کہتے ہیں چونا لگا دیا میرے کو، بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے، یہ وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کہاں کس کو چونا لگایا تھا۔ جب وہ یہ بھول جاتا ہے، ہر آدمی خوش ہے کہ میں نے 20,000 زیادہ کما لیے، وہ کہہ رہا ہے میں نے 20 زیادہ کما لیے، وہ کہہ رہا ہے میں نے 20 زیادہ کما لیے، ہر آدمی رونا رو رہا ہے یار دودھ بھی ٹھیک نہیں ہے، ملاوٹ بھی ہے، دھوکے بازی بھی ہے، لوگ فراڈ بھی کرتے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ مجھے یہ تو پتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں تاجر ہوں، میں دکاندار ہوں، میں دودھ بیچنے والا ہوں، لیکن یہ میں بھول گیا ہوں کہ میں انجینئر بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، ڈاکٹر بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، مستری بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، تاجر بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں۔ یہ ایک بات اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ تو ہم اپنی ذاتی سطح پر بھی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں آتا ہے علیکم انفسکم، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ اولاد کی تربیت دنیا کا مشکل ترین کام ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تعلیم ضروری ہے لیکن تربیت تعلیم سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کا بچہ جاہل ہو آپ کو اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر غیر تربیت یافتہ ہو آپ کو ڈبل نقصان ہوگا۔ یہ ہمارے ملک کو جتنے لوگوں نے لوٹا ہے کوئی جاہل نہیں ہے، سارے پڑھے لکھے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ تربیت یافتہ نہیں ہے۔ اگر تربیت یافتہ ہوتے، یہ ذہن میں ہوتا میں مسلمان ہوں، کوئی ملک کو نہیں لوٹتا، کہیں کوئی ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تعلیم ضروری ہے، تربیت اس سے ڈبل ضروری ہے۔ اگر آپ کا بچہ کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے اچھی بات ہے، لیکن اگر ڈگری اس کے پاس نہیں، تربیت اس کو فراہم کر دیں۔ دنیا میں آپ کو بہت سارے ایسے بڑے بڑے جاہل ملیں گے جن کی اتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جا کے ان کی نوکری کرتے ہیں۔ تربیت ان کو اچھی فراہم کر دیں، اور یہ 1 دن کا کام نہیں، 2 دن کا کام نہیں، 3 دن کا کام نہیں، ساری زندگی کا کام ہے۔ اپنے طور پہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، یہ سمجھ کر کہ میں مسلمان ہوں، اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سامنے رکھیں، قرآن پڑھیں، سیرت پڑھیں، علماء سے خود جڑیں، اپنے بچوں کو جوڑیں۔ جب تک دیکھیں ہر چیز کے ماہر ہوتے ہیں، دین کے ماہر علماء کرام ہیں، جب تک آپ علماء سے اپنے بچوں کو اپنے آپ کو نہیں جوڑیں گے تو دین کی سمجھ، دین میں مہارت، یہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ تو جب تک ہم مسجد سے نہیں جڑیں گے، مدرسے سے نہیں جڑیں گے، علماء سے نہیں جڑیں گے، دینداروں سے نہیں جڑیں گے، تو ہماری نسلوں میں دین نہیں آئے گا، اور جب دین نہیں آئے گا تو کبھی بھی ہم اپنے آپ کو ایک کامیاب مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔